والکرام علی سید اسلم ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال حق سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الحکیم وانذر عشیرتک الاقربین صلوات حاضرین گرامی قدر عزیزان محترم عزاداران مظلوم کربلا انجمن فدائے اہل بیت کے زیر اہتمام ایام عزا کی یہ آخری مجلس عزا یہ تاریخی اجتماع جس سے گزشتہ برسوں کی طرح اس برس بھی خطاب کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ میں نے عشرہ اول میں اسی انجمن کے زیر اہتمام اسی امام بارگاہ میں جس آیے واقعی ہدایہ کو 10 دن تک سرنامہ کلام رکھا آیے عشیر کو، اسی کو اس اختتامی اور تکمیلی مجلس میں تلاوت کرنے کی پھر سعادت حاصل کی ہے۔ دوران عشر محرم ہمارا عنوان گفتگو جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے، اسلام عشیر سے غدیر تک۔ اس عنوان پر آپ حضرات کو ہم نے مسلسل زحمت سماعت دی، اور چونکہ یہ اختتام ہے ایام عزا کا، اس لیے ہم نے اس عنوان کو ذرا سی تبدیلی کے ساتھ آگے بڑھا کر آج کی مجلس میں کچھ عرض کرنے کی کوشش کریں گے۔ مختصراً زیادہ زحمت سماعت نہیں دوں گا۔ عشر محرم کے دوران گفتگو یہ کی کہ اسلام عشیر سے لے کر غدیر تک کن کن مرحلوں سے ہوتا ہوا زیور تکمیل سے آراستہ ہوا، اور آج یہ گفتگو کرنا ہے کہ یہ تو اسلام عشیر سے غدیر تک تھا جو ہم نے بیان کیا۔ آج کی مجلس میں ہم یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کا کردار غدیر سے کربلا تک کیا رہا۔ سب کی توجہ چاہتے ہیں۔ اسلام تو اسلام عشیر سے غدیر تک کیا رہا یہ ہم عرض کر چکے، اور دعوت ذوالعشیر سے لے کر منزل غدیر تک اسلام جن جن مرحلوں سے گزرا وہ سب آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا، اور منزل غدیر سے جہاں اسلام زیور تکمیل سے آراستہ ہوا، جہاں نعمتیں تمام ہوئیں، جہاں اللہ راضی ہوا، جہاں دین مکمل ہوا، جہاں آدم سے لے کر عیسیٰ تک کا لایا ہوا دین زیور تکمیل سے آراستہ ہوا، شریعت مکمل ہوئی، باب وحی بند ہوا،
نبوت اپنے منصب کی تمام تر ذمہ داریاں پوری کر چکی، نعمتیں تمام ہو چکی، جہاں ایک جملہ آغازی میں کہہ رہا ہوں، آدم سے لے کر عیسیٰ تک کی 1,24,000 نبوتیں جب اپنے تبلیغ و ہدایت کے نقطۂ عروج پر پہنچی تو خاتم النبیین کی صورت میں ہدایت سامنے آئی، اور خاتم النبیین کی نبوت بزم غدیر میں، میدان غدیر میں جب اپنے نقطۂ آخر پر پہنچی تو علی کی ولایت کی صورت میں سامنے آئی۔ جو ہے یہ خلاصہ ہے۔ اللہ آپ کو مولا سلامت رکھے۔ اسلام مشیر سے غدیر تک گیا خاتم النبیین کی قیادت میں۔ اب یہاں دین بھی مکمل ہے، نعمتیں بھی تمام ہیں، اللہ بھی راضی ہے، اور ان تمام تر نعمتوں کے حصول کا سبب اور کوئی عمل نہیں ہے دوستو، پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں۔ پیغمبر اسلام نے نمازیں بھی پہنچائیں، روزے بھی پہنچائے، حج بھی پہنچائے، جہاد کے احکام بھی پہنچائے، ارکان حج بھی پہنچائے، امر بالمعروف بھی کیا، نہی عن المنکر بھی کیا، وحشیوں کو انسان بھی بنایا، کافروں کو مسلمان بھی بنایا، رہزنوں کو رہبری کے آداب بھی ادا کیا، مسلمان کو سلمان بھی بنایا، سلمان کو فخر سلیمان بھی بنایا، بے مہذب اور بد تہذیب لوگوں کو تہذیب آشنا بھی کیا، عرب کے بدترین معاشرے کے بدترین لوگوں کو اس قابل کر دیا کہ وہ 1400 برس کے بعد ہی صحیح محمد کی جوتیوں کے صدقے میں تذکرے کے قابل تو ہو گئے۔ توجہ ہے نا جان محترم، صلوات دینے بآواز بلند محمد یہ سارے پیغامات، مولا آپ کو سلامت رکھے، یہ سارے پیغامات اللہ کے رسول نے پہنچا دیے، دین پہنچایا، قرآن پہنچایا، ایمان پہنچایا، شریعت پہنچائی، سلوک کے آداب پہنچائے، جنگ کے انداز پہنچائے، ہجرت کے طریقے پہنچائے، جینے کے سلیقے پہنچائے، مرنے کے آداب پہنچائے، بت پرستی سے نجات دی، توحید پرستی کی طرف متوجہ کیا۔ ہر وہ نعمت اللہ کے رسول نے جو 900 برس کی تبلیغوں کے باوجود بھی انبیاء ما سبق نہیں پہنچا سکے تھے، یہ آمنہ کے چاند کا کمال ہے کہ 23 برس کی قلیل عرصے میں، قلیل مدت میں، بقول جوش ملی آبادی کے کہ آمنہ کے چاند تجھ پہ لاکھوں سلام، کہ 1,24,000 پیغمبر 900 برس کی تبلیغات میں وہ پیغام انسانیت کو نہیں پہنچا سکے جو تو نے 23 برس کے قلیل ترین عرصے میں اس طرح پہنچایا کہ اس قدر اجلت میں تو روئے زمین پر چھا گیا، فلسفی چکرا گئے، تاریخ کو غش آ گیا۔ اور جو ہے صلوات بھیجے بآواز بلند محمد عالم۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، بہت شکر گزار ہوں آپ کی توجہات پر۔ اس قدر اجلت میں میرے مولا جوش کہتے ہیں، اس قدر اجلت میں تو روئے زمین پر چھا گیا، فلسفی چکرا گئے، فلسفی چکرا گئے، تاریخ کو غش آ گیا کہ کیا کوئی ایسا بھی انسان ہو سکتا ہے جو 23 برس میں ہزاروں برس بعد میں آنے والی نسلوں کے ذہن و دل و دماغ کو متاثر ہی نہ کرے، مسخر کرے؟ کوئی ایسا انسان، اندازہ فرمائیے نا سرکار رسالت آپ کی بارگاہ میں، کیا کوئی ایسا بھی انسان ہو سکتا ہے جو 23 برس کے قلیل عرصے میں آنے والی انسانی نسلوں کو صرف متاثر ہی نہ کرے بلکہ مسخر کرے؟ ذہنوں کو پلٹا، دلوں کو پلٹا، دماغ وضع کیے، یہ سارے کارنامے سرکار ختمی مرتبت کے ہیں۔ لیکن جب میدان غدیر خم میں آئے، حج آخر کے بعد عزیزان محترم، یہ تمہید سے میں گزرا، آئے تو آ کر اللہ کے رسول نے میدان غدیر خم میں خود قیام نہیں فرمایا، ارادہ نہیں تھا، رکنا نہیں تھا، علم میں ہوگا پیغمبر کے، لیکن یہی تو دیانت پیغمبر ہے۔ والے مجھے پتا ہے کہ تو کیا چاہتا ہے، مگر جب تک جبریل کو نہیں بھیجے گا رکوں گا نہیں، اس لیے کہ مجھ پر تو پہلے ہی بہت الزام ہے علی کی محبت کا۔ توجہ ہے نا جانو محترم، پالنے والے جب تک تو آیت نہیں بھیجے گا میں رکوں گا نہیں، میرے علم میں ہے، میں جانتا ہوں تو کیا چاہتا ہے،
تیری مشیت سے آگاہ ہوں میرے مالک، لیکن جبریل بھیج، آیت بھیج، قافلے کو روکوں۔ حالانکہ قافلہ آگے بڑھ چکا تھا، جبریل آئے، آیت لے کر آئے، کیا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ اے رسول پہنچاؤ، اگر تم نے یہ نہیں پہنچایا تو ہم سمجھیں گے کہ تم نے کوئی کار رسالت انجام نہیں دیا۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ واللہ یعصمک من الناس۔ اگر اس مجمع میں کچھ شرارتی لوگ ہیں تو تم پریشان مت ہو، تم پہنچا دو وہ پیغام، ان کے شر سے ہم تمہیں محفوظ رکھیں گے۔ بھائی بہت توجہ دان محترم، ذرا سا 5-7 منٹ اس تمہید پر اور پھر میں موضوع پر آتا ہوں۔ یہ پس منظر بتانا ضروری ہے تاکہ بات سمجھ میں آ جائے کہ اس کے بعد پھر مسلمانوں کا کردار رہا کیا ہے۔ غدیر سے کربلا تک، یہ کربلا ایسے تو نہیں بنی نا دوستو، یہی پس منظر ہمیں بتانا ہے کہ آخر اس کا کوئی بیک گراؤنڈ ہے۔ پہنچاؤ، اور اگر تم نے نہ پہنچایا تو ہم یہ سمجھیں گے کہ میرے حبیب تم نے کوئی کار رسالت انجام نہیں دیا، ہم یہ سمجھیں گے کہ تم نے کوئی کار رسالت انجام نہیں دیا۔ غدیر کا واقعہ نہیں پڑھتا، لیکن سارے علماء سے، سارے مفسرین سے، سارے مولویوں سے، سارے مفتیوں سے، سارے فقیہوں سے، اپنے اور پرائے سب سے بصد ادب اس آخری مجلس میں ایک سوال ضرور کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے یہ صرف بتا دیں کہ پیغمبر اسلام پر جو یہ آیت بلغ نازل ہوئی، اس کے نتیجے میں پیغمبر نے کیا کیا؟ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد کوئی نماز پڑھائی؟ نہیں۔ کوئی روزہ رکھوایا؟ نہیں۔ کسی حج کا حکم دیا؟ نہیں۔ کوئی قرآن کی تلاوت فرمانے کا حکم دیا؟ نہیں۔ اس آیت کے نزول ہونے کے بعد امیڈیٹ ایکشن کیا تھا سرکار رسالت؟ فوری بات کیا کیا؟ میرے نوجوان دوست خاص طور سے توجہ رکھیں اس جملے پر، کیا کیا سرکار رسالت پاک نے؟ تو سارے علماء متفقہ طور پر یہی کہیں گے کہ اس آیت کے نزول کے بعد پیغمبر اسلام نے آگے والوں کو پیچھے بلایا، پیچھے والوں کو آگے بلایا، مجمع نقطہ اعتدال پر آیا، کجاووں کا ممبر بنایا، ممبر پر صاحب ممبر گیا، 1,34,000 کے مجمع میں سے الیکشن نہیں کیا، سلیکشن کیا۔ ذرا سا توجہ فرمائیں دوستو اس جملے پر، 1,24,000 یا 1,34,000 کے مجمع میں سے جو حاجیوں کا مجمع تھا، جو صحابہ اکرام کا مجمع تھا، ان میں سے پیغمبر اسلام نے ایک سلیکشن کیا ہے، ایک آدمی کو منتخب کیا، اسے اٹھایا، اسے بلند کیا، اسے بلند کیا۔ اب یہ بصیرت پیغمبر ہے کہ اپنے سے بھی بلند کیا، اپنے سے بھی بلند کر لیا، اپنے سے بھی بلند کیا۔ نبی نے علی کو ہاتھوں پر اٹھایا، پھول کی طرح اٹھا لیا۔ آپ تو اب تک یہی خوش ہوتے ہیں نا علی والے، علی بہت بہادر ہے۔ میں کہتا ہوں علی کا نبی بہت بہادر ہے۔ علی کی بہت بڑی بہادری یہ ہے نا کہ خیبر کے در کو 2 انگلیوں پہ اٹھا لیا۔ جو خیبر کے در کو 2 انگلیوں پر اٹھا لے اسے فاتح خیبر کہتے ہیں، اور جو فاتح خیبر کو اپنے ہاتھوں پہ بلند کر لے اسے محمد مصطفیٰ صلوات میں دے آواز بلند۔ دیکھتے جائیں، اندازہ فرمائیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اور آپ کو سلامت رکھے۔ ذرا سا دوستو توجہ فرما دیں اور 2 دم ہے۔ بلند کیا، بلند کر کے پیغمبر نے اعلان کر دیا من کنت مولا فہذا علی المولا۔ یہ واقعہ آپ کو سنا ہوا ہے۔ مجھے صرف ایک جملہ عرض کرنا ہے کہ اس آیت کے نزول کے بعد سرکار رسالت مآب نے اعلان ولایت علی کے علاوہ تو کوئی اور کام نہیں کیا نا، علی کی ولایت کا اعلان کیا نا۔ تو مزاج آیت کیا تھا بھائی؟ مزاج آیت کی تشریح تو پیغمبر کرے گا نا کہ کس بارے میں نازل ہوئی، کیوں نازل ہوئی۔ پیغمبر کے عمل کو دیکھ کے اندازہ ہوگا نا کہ اللہ کیا چاہتا ہے۔ تو پھر اللہ نے یہی چاہا تھا نا کہ اے رسول علی کی ولایت کا اعلان کرو، اور اگر تم نے یہ اعلان نہ کیا تو ہم یہ سمجھیں گے کہ تم نے کوئی کار رسالت انجام نہیں دیا۔ علماء اور مفسرین سے صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں، تو فتووں کی بو قلمونیوں میں نوجوان ذہن کو الجھا کر 50-50 کر دیتے ہیں، کنفیوژن کریٹ کرتے ہیں۔ علی ولی اللہ یہاں کہو، یہاں نہ کہو، یہاں واجب ہے، یہاں مستحب ہے، یہاں سنت ہے، یہاں کہنا ہے، یہاں قربت کے نیت سے ہے، یہاں قصد قربت ہے، یہاں کہو، یہاں نہ کہو۔
یہ سارے فلسفے بھئی آپ کو کس نے حق دے دیا کہ آپ ان باتوں پر بحث کریں؟ جہاں عمل معصوم موجود ہو، جہاں نص معصوم موجود ہو، وہاں نہ فتویٰ ہوتا ہے نہ اجتہاد ہوتا ہے۔ بڑی سیدھی سی بات ہے، یہ سنت اور واجب کی بحثیں لانے کا آپ کو حق کس نے دیا ہے؟ پیغمبر کا عمل دیکھو، اور مجھے صرف ایک بات کا جواب دو آج آخری مجلس میں کہ یا ایھا الرسول بلغ کی جو آیت نازل ہوئی، اس آیت کی تلاوت کرنا پیغمبر پر واجب تھی یا مستحب؟ بہت توجہ جان محترم، پوری توجہ چاہوں گا دوستو، کوئی نعرہ نہیں ابھی چاہتا لیکن آپ کی توجہ چاہتا ہوں، اور آپ کو سلامت رکھے۔ صرف اتنا بتائیں قبلہ کعبہ، دیکھیں نا، بتائیں لوگ کہ اس آیہ بلغ کی تلاوت کرنا اور اس کی تعمیل کرنا پیغمبر ہے۔ یہ مسئلہ ہمیشہ کے لیے صاف کیجئے دوستو، ہم شک کے ساتھ زندہ نہیں رہنا چاہتے، ہماری توہین ہے شک کے ساتھ زندہ رہنا۔ شک کے ساتھ زندہ رہنے سے بہتر یہ ہے کہ یقین کے ساتھ مر جاؤ۔ کہا ہے کسی نے زندہ رہو، مشکوک بھی رہو، زندہ بھی رہو، شک کی بیماری میں مبتلا بھی رہو، ہم تو بہت صحت مند ایمان کے ساتھ زندہ رہنا چاہتے ہیں۔ لہذا آج یہ مسئلہ ایک جملے میں ہم طے کر رہے ہیں دوستو، اور اس پر کوئی فتوے کی ضرورت نہیں ہے، صرف یہ بتاؤ کہ آیہ بلغ کی تبلیغ کرنا پیغمبر پر واجب تھی یا مستحب؟ تو سارے علماء اور مفسرین میرے ہم آواز ہو کر کہیں گے کہ آیہ بلغ کی تبلیغ کرنا یعنی علی کی ولایت کا اعلان کرنا پیغمبر پر واجب تھا۔ تو 2 رکعت کے مولوی جو بات خاتم النبیین پر واجب ہے، وہ علی کی ولایت تیرے لیے مستحب کیسے ہو گئی؟ توجہ ہے نا کس فلسفے کے بعد؟ کیا یہ دنیا فلسفے نکالتی ہے، صاحب یہاں علی اللہ کہنا ہے، یہاں نہیں کہنا ہے، کلمے میں ہے، اذان میں ہے، یہاں ہے، مستحب ہے، واجب ہے، سنت ہے، یا علی مدد کہو نہ کہو۔ بھئی اس بحث میں اور اس تفصیلات میں جانے کی ضرورت کیا ہے کہ کہنا ہے یا نہیں کہنا ہے؟ یا علی مدد کہنے والے تم سے تو نہیں کہتے کہ علی سے مدد مانگو؟ علی کی مدد کا اقرار کرنے والے تمہارے پاس آتے ہیں سفارش کے لیے، علی والے علی سے مدد مانگتے ہیں، تمہارے نصیب میں نہیں ہے علی سے مدد، نہ مانگو۔ لیکن یہ خیال رکھنا کہ علی سے بچ کر کہیں جا نہیں سکو گے۔ تمہاری تو حیثیت کیا ہے؟ 1400 برس سے وہ خانہ کعبہ کے نیچے بیٹھنے والا چور مجاور بھی یہی فتوے دیتا رہا تھا، یا علی مدد نہ کہو، یا علی مدد نہ کہو۔ اللہ نے عذاب یہ دیا ہے کہ یا علی مدد کے انکار کا عذاب ہے کہ یہودیوں سے مدد مانگ رہا ہے، یہودیوں سے مدد مانگ رہا ہے۔ توجہ ہے نا دوستو؟ ہے جا بیٹا، یہ دنیا نہیں بیٹے، ٹائم بہت کم ہے میرے پاس، ذرا سا توجہ کرتے رہو، صرف نعرہ حیدری لگاؤ، تفصیلی نعروں کی ضرورت نہیں ہے، بہت نعرے لگ چکے، لیکن اس جملے پر حیدری یہاں تک کا نعرہ ٹھیک ہے۔ صلوات بھیجے بابا دے بلند محمد۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ علی کسی کی مدد کا محتاج نہیں ہے، کسی کے ماننے نہ ماننے کا محتاج نہیں ہے، علی تو اپنے آپ کو منوا لیتا ہے، علی تو خود بخود اپنے آپ کو منوا لیتا ہے۔ اب یہ ماننے والے کے حسب نسب کی شرافت کی بات ہے کہ وہ ہر وقت علی علی کہے یا وقت پڑھنے پر علی علی کہے۔ توجہ ہے نا دوستو؟ مان تو لیتے ہیں، مان تو لے، 1400 برس سے کہہ رہے تھے علی سے مدد مت مانگو، علی سے مدد مت مانگو، نبی سے مدد مت مانگو، نہ یا علی کہو، نہ یا رسول اللہ کہو، یا اللہ کہو، یا اللہ مدد کہو، یا اخباروں میں اشتہاروں میں یا اللہ مدد کہو۔ ہم بھی یہ سوچ کر مسلمان سمجھ لیتے تھے انہیں کہ چلو ان کے نصیب میں نہیں ہے علی سے مدد مانگنا، ان کے مقدر میں نہیں ہے رسول سے مدد مانگنا، کم از کم تھوڑے بہت مسلمان تو ہیں اللہ سے تو مدد مانگتے ہیں۔ مگر 1400 برس کے بعد پتہ چل گیا کہ نہ یہ علی والے ہیں، نہ نبی والے ہیں، نہ اللہ والے ہیں، یہودیوں والے ہیں۔ توجہ ہے نا؟ جاؤ تو یہودیوں والے ہیں، اس لیے کہ یہودیوں سے بھائی علی والے ہوتے تو یا علی مدد کہتے، نبی والے ہوتے تو یا رسول اللہ کہتے، اللہ والے ہوتے تو اللہ سے مدد مانگتے۔ یہ یہودیوں سے مدد مانگنا خود اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ یہودیوں سے ستارے بھی ملتے ہیں، مزاج بھی ملتا ہے، نیت بھی ملتی ہے، ذہنیت بھی ملتی ہے، خاندان بھی ملتا ہے، حسب بھی ملتا ہے، نسب بھی ملتا ہے، شجرہ بھی، اور جملہ سن لینا، حسب بھی ملتا ہے، آج کا تاریخی جملہ، حسب بھی ملتا ہے، نسب بھی ملتا ہے۔ یہودیوں سے ان کا حسب بھی ملتا ہے، نسب بھی ملتا ہے، خاندان بھی ملتا ہے، قوم بھی ملتا ہے، قبیلہ بھی ملتا ہے، فکر بھی ملتی ہے، ذہن بھی ملتا ہے، ذہنیت بھی ملتی ہے، نیت بھی ملتی ہے، ارادے بھی ملتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ سارے
ہماری لغت میں دو ہی قافیے بھی ملتے ہیں، یا سعودی ہوگا یا یہودی ہوگا. توجہ ہے نا؟ محمد والے محمد اور تو مجھے جی اور سلامت رکھے یا علی مدد کہنے والوں کو. توجہ ہے نا عزیزان محترم؟ یہ وہ منزل فکر ہے کہ جس پر ہمیں غور کرنا چاہیے. جب بیٹے ایک نعرہ لگ جائے تو پھر دوسرے نعرے کی ضرورت نہیں. ذرا صاحب توجہ فرماتے رہیں چونکہ بہت دامن وقت میں گنجائش کم ہے اور مجھے ظاہر ہے 12:30 بجے تک مجلس ختم کرنا ہے اور رضویہ پہنچنا ہے قصر مسیب میں. اس لیے ذرا سا میری اس تنگی کو آپ پیش نگاہ رکھیں گے، ورنہ میری تو زندگی ہے علی کا نعرہ. توجہ ہے نا عزیزان محترم؟ یہ ایک مجبوری کے تحت میں ایسا کہہ رہا ہوں. آپ کے جوش اور جذبہ ایمانی کی میں قدر کرتا ہوں. یہی تو میری زندگی ہے، یہی ہماری زندگی ہے الحمدللہ. لیکن اس جملے پر ایک لمحے میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم، جہاں ذہن بھی ملے، ذہنیت بھی ملے، نیت بھی ملے، ارادے بھی ملے. عزیزان محترم اب تک تو ہم انہیں اس لیے مسلمان سمجھتے تھے کہ چلو علی والے نہیں ہیں، نبی والے نہیں ہیں، اللہ والے تو ہوں گے. لیکن اب تو اللہ والے بھی نہیں رہے. وہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے، جو نبی سے مدد مانگتا ہے وہ محمد رسول اللہ کہتا ہے، جو علی سے مدد مانگتا ہے وہ علی ولی اللہ کہتا ہے، اور جو ان تینوں سے مدد نہیں مانگتا وہ کم از کم دنیا کی کسی شریعت میں مسلمان نہیں ہو سکتا. جب وہ مسلمان نہیں ہے تو کافر ہے. یہ ہے کہ کافروں لیے اپنی فوجیں بھیج رہے ہیں. ارے بدبختوں، تم سے اپنی نگرانی تو ہوتی نہیں، اپنے عوام بچائے نہیں نگرانی کرنے بھیج رہے ہو. تم سے اپنی چوکیداری، اپنے عوام کا تحفظ نہیں ہوتا. بہت توجہ ہے محترم، اپنے عوام کا تحفظ نہیں ہوتا. روز ڈاکے پڑ رہے ہیں، روز قتل ہو رہے ہیں، روز اغوا ہو رہے ہیں، بدامنی پھیلی ہوئی ہے. اپنی نگرانی ہوتی نہیں، دوسروں کی نگرانی کرنے کے لیے چلے ہیں. کیوں نہیں سیدھا سیدھا کہتے حق نمک ادا کرنے کے لیے جا رہے ہیں؟ توجہ ہے نا؟ مدد میں بھی منافقت کرتے ہو. علمی رزق دے رہا ہوں اس ممبر کے صدقے میں، میری کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن 2-4 جملوں پر اپنے نوجوانوں کے لیے بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، میں ایک خاص توجہ چاہتا ہوں دوستو، خصوصی توجہ. دیکھیں مسلمان کا کردار غدیر سے کربلا تک کیا رہا. وہاں مبارکباد دی، پہلا کردار. بھائی اب میں تو تاریخ کے اشارے کروں گا، تفصیل میں جانے کا تو وقت نہیں ہے. غدیر میں مبارکباد دی، پہلا کردار. مبارکباد دے کر فتویٰ دیا، یا علی آپ کو مبارک ہو کہ آپ آج ہر مومن اور مومنہ کے مولا ہو گئے. تو قیامت تک ان کا فتویٰ موجود ہے کہ علی ہر مومن اور مومنہ کے مولا ہیں. تو دیواروں پر ہمیں کافر کافر لکھنے والوں اپنے بڑے سے پوچھو جو پہلے بتا چکا ہے کہ مومن وہ ہے جو علی کو مولا مانے، کافر وہ ہے. ان کے فتوے کا تو صلوات پہ دینا بآواز بلند. اور آپ کو سلامت رکھے عزیزان محترم. پہلا کردار یہ کہ علی آپ ہر مومن اور مومنہ کے مولا ہو گئے. جملہ متفقہ ہے یہ حدیث کی کتاب ہے، ہر مومن اور مومنہ کے مولا ہو گئے. پہلا کردار. واپس آ گئے، ظاہر سن 10 ہجری ہے نا، اس کے بعد تو چند ماہ ہی سرکار ختمی مرتبت اس دنیا میں رہے ہیں نا. 11 ہجری میں تو سرکار کی مثال ہے. اب ایک جملہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں دوستو. جو تاریخ یہاں سے آگے بڑھی ہے نا، غدیر سے تاریخ آگے بڑھی ہے، یہ کہ سارے مسائل تو طے ہو چکے تھے، جنگوں کا مسئلہ حل ہو چکا تھا، فتح مکہ کے مرحلے طے ہو چکے تھے. اب ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، بتاتا ہوں کہ مسلمان نے اپنی ذہنیت کو کنورٹ کہاں سے کیا اور کہاں سے کیا ذہنیت ڈیولپ ہوئی، کیا مینٹلٹی ڈیولپ ہوئی، اور اس کے سہارے نسلیں کتنی بری طرح سے ذہنی طور پر پوائزن ہوئی، مسموم ہوئے ذہن، اور نتیجہ آج کیا آیا. یہ بس 10-12 منٹ میں انشاءاللہ اگر مولا نے مدد کی یہ سارے مرحلے طے کر کے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں گا اور مصائب کی طرف آ جاؤں گا. اس جملے پر آپ کی صرف توجہ چاہتا ہوں. پیغمبر اسلام تشریف لے آئے مدینے میں، سرکار علیل ہوئے، بیماری میں اضافہ ہوتا رہا، باقی آپ کے سامنے موجود ہے. اب مسلمان کا کردار، اب سرکار کا کوئی کردار سامنے نہیں آ رہا ہے، اس لیے کہ دین مکمل ہو چکا ہے.
یہ غدیر کا واقعہ ذہن میں رہے تو آپ یہ ایک نئی بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اگر آپ نے غور کیا سرکار کا کردار اب کچھ نہیں رہا. سرکار گھر میں ہے، حجرے میں ہے یا مسجد میں ہے، نصیحتیں کر رہے ہیں، واز فرما رہے ہیں، خطبے دے رہے ہیں. اب کوئی ایمرجنسی کے حالات نہیں ہیں. بالکل سرکار کا وقت آخر قریب آیا ہے. لوگ عیادت کے لیے بھی تشریف لا رہے ہیں، مزاج پرسی کے لیے بھی آ رہے ہیں، محبت کا اظہار بھی فرما رہے ہیں، اس لیے کہ اندازہ ہو چکا ہے کہ سرکار جا رہے ہیں. اس لیے جب یہ اندازہ ہونے لگے کہ وارث جا رہا ہے تو وراثت کے حاصل کرنے کی تمنائیں کرنے والے ذرا اور زیادہ قریب آ جایا کرتے ہیں. اللہ 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 ذرا اور قریب آ جایا کرتے ہیں. اس لیے کہ اب کوئی امتحان تو ہے نہیں، نہ کوئی جنگ ہے، نہ تلوار چلانا ہے، نہ کوئی جنگ ہے، نہ تلوار چلانا ہے، نہ کوئی امتحان ہے، نہ کوئی مسئلہ ہے، نہ کوئی پرابلم ہے، نہ شیب ابو طالب ہے. اسلام گزر گیا، شیر سے غدیر تک جن منزلوں سے گزرنا تھا اس میں کوئی بھی ثابت قدم نہیں رہا سوائے ابو طالب اور اس کے بیٹے کے. جو ہے نا اظہار محترم، یہ پوری تاریخ ہے اظہار محترم. اب لوگ نزدیک ہیں، قریب ہیں اور سرکار ختم مرتبہ کی خدمت میں دن رات رہ رہے ہیں. ایسے میں اللہ کے رسول نے ایک جملہ کہا جو صحیح بخاری سے لے کر آج تک کی ساری تاریخوں میں متفقہ ہے. دوستو چاہے لوگ کتنا بھی وکیل صفائی کا کردار ادا کریں، جو بات طے ہو چکی وہ طے ہو چکی. بڑا شوق ہوتا ہے بہت سے لوگوں کو وکیل صفائی کا کردار ادا کرنے کا. قاتل کے بھی وکیل صفائی بن جاتے ہیں. قاتل نے یہ نہیں کیا، یزید نے یہ نہیں کیا، شمر نے یہ نہیں کیا. تو کیا دلچسپی ہے آپ کو کربلا کے ظالموں سے جو آپ پیسے کرنے بیٹھ گئے ہیں؟ یہ ظلم نہیں کیا، یہ تو کیا تھا، یہ نہیں کیا. یہ کمال ہے لوگوں کا، عجیب فکر ہے صاحب. یہ واقعہ ہی نہیں ہوا صاحب، یہ بات ہی نہیں ہوئی صاحب، یہ تیر ہی نہیں مارا صاحب، یہ سر ہی نہیں کٹا صاحب. ایسا ہو رہا ہے جیسے کوئی یزید کے لشکر سے بول رہا ہے. بھائی یہ تو یزید والوں کو کہنا چاہیے، بھائی یہ یزید والوں کو کہنا چاہیے کہ ہم نے یہ ظلم نہیں کیا، ہم نے یہ ظلم نہیں کیا، ہم نے یہ ظلم نہیں کیا. وہ عالم یہ ہے کہ مختار ثقفی نے جب کوفے پہ قبضہ کیا ہے تو کسی قاتل حسین کو بے محابہ تلوار سے نہیں مارا ہے. پہلے چارج شیٹ دی ہے، ایکسپلینیشن کال کیا ہے، ایک ایک کا نام لے کر پہلے ظلم پوچھا ہے، تو نے کیا کیا، تو نے کیا کیا، تو نے کیا کیا، تو نے کیا کیا. اور جب ریکارڈ میں آ گیا ہے اب کہا کہ اسے قتل کر دو. توجہ ہے نا اظہار محترم؟ یعنی حسین سے لے کر علی اصغر تک کے قاتل سے مختار نے پہلے اقرار لیا ہے. تو نے کیا کیا، تو نے کیا کیا، کیا کیا، کیسے کیا. اور جب سب نے اقرار کیا تو ریکارڈ ان کا مینٹین کیا ہے اور اب قتل کیا ہے مختار. یعنی قاتل اقرار کر رہا ہے کہ میں نے یہ ظلم کیا ہے. لوگ بابو اس کے وکیل صفائی بنے ہوئے نہیں، اس نے یہ نہیں کیا. اچھی دوستی ہے. یہ کون سی ریسرچ ہے بھائی، یہ کون سی حماقت ہے؟ کم از کم غور کرو، تدبر کرو، سال بھر کچھ پڑھ لکھ لیا کرو، کچھ پڑھ لکھ لیا کرو. سال بھر تو پانوں کی دکانوں پہ بیٹھ کے صرف تبصرے کرتے ہو، غیبتیں کرتے ہو، برائیاں کرتے ہو. محرم آ جاتا ہے تو ریسرچ اسکالر بن جاتے ہو. یہ علم کی بات ہے، اس پر سمجھا کرو اور غور کرا کیا کرو. اور یاد رکھو امام جعفر صادق علیہ السلام کا میرے مولا کا یہ قول ہے کہ جو ہمارے مصائب چھپاتا ہے وہ شمر کے لشکر سے تعلق رکھتا ہے. تم تو اندازہ ہی نہیں کر سکتے کہ ہم پہ کیا مصائب ہوئے ہیں. کون بیان کرے گا کہ ہم پہ کیا مصیبتیں ٹوٹی ہیں؟ میں بیان کروں گا ابھی 2 جملے آگے چل کر. اس جملے پر دوستو اگر یزید کے ظلم میں اضافہ ہو رہا ہے تو آپ کو تکلیف کیا ہے؟ یزید والے اگر کہیں تو کہیں بھی، یہ شاہ ولی الدین کا کام ہے کہ وہ کہے کہ یہ واقعہ ہی نہیں ہوا. یہ کسی مومن کا کام تو نہیں ہے کہ وہ کربلا کے مظالم میں کمی کرتا رہے. اندازہ فرمائیے، آپ اس پر غور کریں سنجیدگی سے، ٹھنڈے دل سے. تو میں جو آپ کی خدمت میں جملہ عرض کر رہا ہوں دوستو، واقعہ بڑھتا چلا گیا، پیغمبر اسلام کی علالت بڑھتی چلی گئی، سرکار رسالت مآب کی بارگاہ میں لوگوں کا ہجوم بڑھتا گیا. اب اس جملے پر توجہ، ساری گفتگو کا محصل ہے میرے دوستو یہ جملہ. سرکار رسالت مآب آخر میں کہتے ہیں، صحیح بخاری سے لے کر سیاستہ کی ساری کتابوں میں، تاریخ کی ساری کتابوں نے، تاریخ طبری سے لے کر ابن خلدون تک، ابن خلدون سے لے کر شبلی نعمانی تک، ہر ایک سیرت نگار نے، ہر ایک مورخ نے، ہر ایک محدث نے اس جملے کو لکھا ہے ذہن محترم کہ سرکار نے آپ سب سے آخر میں اپنے تمام عیادت کرنے والوں کو توجہ بڑی سنجیدگی کے ساتھ بلایا اور کہا کہ مجھے قلم اور کاغذ لا دو، میں تمہارے لیے ایک ہدایت نامہ لکھ دیتا ہوں تاکہ تم گمراہ نہ ہو، تاکہ تم گمراہ نہ ہو. اللہ اس رسول رحمت کے میں قربان جاؤں، آخری وقت میں بھی نہیں چاہتا کہ میری امت گمراہ ہو. اور اس امت کی بدنصیبی پر مجھے رونا آتا ہے
کہ اتنا بڑا کائنات کا رسول کہہ رہا ہے میں گمراہی سے بچنے کا تمہیں ایک نوشتہ لکھ کے دینا چاہتا ہوں، لکھ لو. نہیں لکھنے دیا، مسئلہ ختم ہو گیا. میں اس پر بحث نہیں کر رہا، نہ قلم دیا نہ کاغذ دیا، نہیں لکھنے دیا. یہ جملہ ذہن میں رکھنا، میں مصائب میں پوچھوں گا یہی جملہ آپ سے. نہیں دیا، نہ قلم دیا نہ کاغذ دیا، پیغمبر کے دل و دماغ پر شک کر لیا، محفل کو بلند آوازوں میں اڑا دیا حضور کے مطالبے کو. تو اب سبھی لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب علی کے لیے کچھ لکھنا چاہتے تھے، علی کی ولایت کے لیے، علی کی خلافت کے لیے کوئی وصیت کرنا چاہتے تھے، اس لیے لوگوں کو شک پیدا ہوا. عزیزان محترم میں نہیں مانتا، کم از کم اس عقل کے زمانے میں اتنی بات جو ہے وہ سامنے نہیں آتی، اور عقل میں سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ آخری وقت میں سرکار رسالت مآب کو علی کے لیے کچھ خلافت نامہ یا ولایت نامہ لکھنے کی ضرورت کیا تھی. جب میدان غدیر خم میں کھل کر اعلان کر دیا 1.25 لاکھ کے مجمع میں، تو اب یہ آخری وقت میں اور وہ بھی بیماری کے حالت میں لکھنے کی ضرورت کیا تھی. اگر لکھنا ہی تھا صحت کے زمانے میں لکھ دیتے، کسی سے قلم مانگنے کی ضرورت ہی نہ ہوتی. یا اچھا چلے دیکھیں، یہ ضرورت بھی دوستو خدا کی قسم اگر یہ ممبر نہ آتا کرے، اس قسم کے سوال نہیں کر سکتا تو ذہن میں نہیں آ سکتے. آپ اس پہ جملے پہ غور فرمائیں. بھئی کیا ضرورت تھی سرکار رسالت مآب کو آخری وقت میں اور حالت بیماری میں، جب صحت اجازت نہیں دے رہی کہ آپ علی کے لیے کچھ لکھنا چاہ رہے ہیں، صحت کے زمانے میں لکھ دیتے. اور اگر عزیزان محترم پوری توجہ آپ کی چاہوں گا، اور اگر انہوں نے قلم کاغذ نہیں دیا تھا تو علی کہاں چلے گئے تھے؟ اہل بیت رسول کہاں چلے گئے تھے؟ انہیں چاہیے تھا تعمیل ارشاد پیغمبر کرتے. کوئی نہیں دے رہا ہے. دیکھیں صاحب یہ بڑی عجیب بات ہے، عجیب سوال ہے. بھائی سارے اہل خانہ موجود ہیں، سارے اہل بیت رسول موجود ہیں، انہوں نے نہیں دیا تھا، علی کو چاہیے تھا. لیکن علی کو نہیں چاہیے تھا. کہتے ہیں علی کو چاہیے تھا، میں کہتا ہوں علی کو نہیں چاہیے تھا، اس لیے کہ پیغمبر اسلام نے قلم اور کاغذ نہ کچھ لکھنے کے لیے مانگا تھا، نہ علی کی خلافت و ولایت کے اعلان کے لیے مانگا تھا. یہ تو بصیرت پیغمبر تھی. عزیزان محترم مسئلہ اطاعت رسول اور عدم اطاعت رسول کا تھا. مسئلہ یہ تھا کہ 23 برس تک یہ کلمہ پڑھنے والے اطاعت کی آیتیں آنے کے باوجود بھی پیغمبر سے نافرمانی کرتے رہے. کبھی صلح میں شک کیا، کبھی جنگ میں شک کیا، کبھی رزم میں شک کیا، کبھی بزم میں شک کیا، کبھی میدان میں شک کیا. شک کرتے رہے، معافیا مانگتے رہے. اگر رسول آخری وقت میں قلم اور کاغذ مانگ کر ان سے بغاوت سرزد نہ کرا دیتے تو ان کا وکیل صفائی تو یہ لکھتا، ہاں صلح میں شک کیا تھا مگر بعد میں رسول نے معاف کر دیا تھا. بہت توجہ، صلح میں شک کر کے کافر ہوئے تھے. دوستو تاریخی جملہ دے رہا ہوں، توجہ فرمائیں پوری طرح آمادہ. صلح میں شک کیا تھا، کافر ہو گئے تھے، مگر بعد میں معافی مانگ لی تھی. اب اس پر تو سب چپ ہو جائیں گے نا، میں معاف کر دیا ہوگا، رحمت للعالمین تھے. سب جنگ میں ساتھ چھوڑ دیا تھا مگر بعد میں معافی مانگ لی تھی. یہاں غلطی کی تھی مگر معافی مانگ لی تھی. رسول کی آواز سے آواز بلند کر لی تھی مگر معافی مانگ لی تھی. نبوت میں شک کر لیا تھا مگر معافی مانگ لی تھی. اللہ وکیل سوائی یہی لکھتا نا، اور ہم لوگ چپ ہو جاتے اور مسئلہ حل نہ ہوتا. یہ بصیرت سرکار خطی مرتبت ہے. پورے مجمع کی توجہ مولا سلامت رکھے اس تاریخی اجتماع کو، عزاداران مظلوم کربلا کو. اس جملے پر آپ توجہ فرمائیں. یہ مسلمان کا کردار ہے غدیر سے کربلا تک، جو میں آپ کو اشاروں میں بتاتا جا رہا ہوں. دوستو وقت ملا تو پھر کبھی اس کی تفصیل بتاؤں گا. آخری وقت میں قلم اور کاغذ پیغمبر نے صرف اس لیے مانگا کہ دنیا ان کی سخاوت کے قصیدے بھی نہ لکھے اور دنیا ان کی اطاعت کی حیثیت کو بھی سمجھ لے. سخی تو اتنا سمجھ لے کہ جنہیں زندگی بھر میں نے سب کچھ دیا ہے، ان سے کچھ لیا نہیں، ان سے آخری وقت میں ایک ناحقیقت چیز قلم اور کاغذ مانگ رہا ہوں. اتنے سخی ہیں جو نبی کو قلم اور کاغذ بھی نہیں دیتے، اور رہا کتنے اطاعت گزار ہیں کہ بیماری کی حالت میں نے ان سے کاغذ اور قلم مانگا ہے. انہیں میری بیماری کا بھی خیال نہیں ہے کہ مریض کے مزاج پر گھڑا گزرے گا. اور دوسرے عزیزان محترم پیغمبر کو پتا تھا کہ جتنی بھی غلطیاں اب تک کی ہیں یہ وکلاء صفائی ان کے لیے لکھ دیں گے کہ ہر غلطی کو رسول نے معاف کر دیا تھا. اس لیے ایسے موقع پر قلم اور کاغذ مانگا جہاں غلطی تو کرے مگر معافی کے لیے وقت نہ ہو. ادھر قلم اور کاغذ مانگنے سے انکار کیا، ادھر رسول کی روح عالم بالا کی طرف پرواز کر گئی. اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ معافی دے دی تھی. جو ہے نا اشارہ بتاؤ. پہلا کردار
جو ہے نا دوستو، اب کوئی قیامت تک یہ نہیں کہہ سکتا کہ معافی مانگ لی تھی. معافی مانگنے کی مہلت ہی کہاں پیغمبر نے دی؟ ادھر انکار کیا اور پھر تو جرم پہ جرم سرزد ہوتے چلے گئے نا. ادھر انکار کیا، ادھر حضور کی روح عالم ارواح کی طرف پرواز کر گئی، چلی گئی عالم بالا کی طرف. اب میرے جملے پر آپ توجہ فرما لیں جان محترم. ادھر پیغمبر اسلام نے اپنے غصے کا اظہار بھی کر دیا، قوموا انی کہہ کر چلے جاؤ میرے دربار سے، نکل جاؤ میری درگاہ سے. جسے رسول اٹھا دے اسے کوئی بٹھا نہیں سکتا، جسے رسول بٹھا دے اسے کوئی اٹھا نہیں سکتا، جسے رسول پست کر دے اسے ساری دنیا کے اخباروں اور روایتوں کی بیساکھیاں لگا کر بھی اس کے قد میں اضافہ نہیں کیا جا سکتا، اور جسے رسول اپنے دوش پر بند کر لے ساری دنیا کی پست ذہنیتیں بھی مل کر اس کے قد و قامت میں کمی نہیں کر سکتی. یہ تو پیغمبر اسلام کی شان ہے. تو مسلمان کا کردار اب آپ دیکھیں، غدیر سے کربلا تک، کربلا ڈیولپ کیسے ہوئی، پھر پیغمبر اسلام کا اس دنیا سے کوچ ہوا، آپ کا رخصت ہوا. اب پھر ایک ٹیسٹ کیس آ گیا کہ جو جس کا ماننے والا ہوتا ہے وہ اسی کے جنازے میں شریک ہوا کرتا ہے. آپ نے غور ہی نہیں کیا جان محترم، جو اس کا ماننے والا ہوتا ہے نا وہ اسی کے جنازے میں شریک ہوا کرتا ہے. ظاہر ہے میں مر جاؤں گا تو میرے جنازے میں کوئی ڈاکٹر اسرار احمد تو آئے گا نہیں، شاہ ولی الدین تو آئے گا نہیں، اس لیے اس کا نہ آنا بتائے گا کہ وہ میرا ہم مذہب نہیں ہے، میرا اور اس کا مذہب ایک نہیں ہے. تو دوستو جنازہ تو بڑا ٹیسٹ کیس ہوا کرتا ہے. جنازے میں دوست ہی آیا کرتے ہیں، یا دوست آتے ہیں یا ہم نظریہ آتے ہیں یا ہم مذہب آتے ہیں. اس لیے اس میں کسی بحث کی ضرورت نہیں ہے دوستو کہ کون رسول کے جنازے میں تھا اور کون نہیں تھا. بھائی جن کا مذہب رسول جیسا تھا وہ سب جنازے میں تھے. توجہ توجہ جان محترم، لوگ تو جنازے کی اتنی اہمیت سمجھتے ہیں کہ اگر جنازہ نہ بھی ہو، لوگ تو جنازے کی اتنی اہمیت سمجھتے ہیں کہ اگر کسی سربراہ مملکت کا جنازہ نہ بھی ہو، خالی تابوت بھی ہو، تو اس میں بھی شرکت سمجھنا واجب سمجھتے ہیں. توجہ ہے نا، اس میں بھی شرکت سمجھنا واجب سمجھتے ہیں. آپ نے دیکھا نہیں، ٹیلی ویژن پر آپ نے سارا منظر دیکھا ہوگا، کالی پٹیاں باندھے ہوئے پھولوں کی پتیاں نشاور کر رہے ہیں، سلوٹ کر رہے ہیں، سلام کر رہے ہیں. کس جنازے کو یقین ہے کہ اس میں جنازہ نہیں ہے؟ اس میں آپ اندازہ کریں جنازہ نہیں ہے، شبیہ تھی تابوت کی، شبیہ تھی جنازے کی. 9 کروڑ مسلمان دیکھ رہے تھے. نہ سپاہ صحابہ کو غیرت آئی، نہ جماعت اسلامی کو شرم آئی. توجہ ہے، لے رہے ہو، باتیں کر رہے ہو. اب چاہیے مجھے نعرہ دونوں ہاتھ بلند کر کے پوری طاقت و توانائی سے آخری آدمی تک نعرہ حیدری. توجہ ہے نا عزیزان محترم، نہ کسی کو غیرت آئی، نہ شرم آئی، نہ کسی نے فتویٰ دیا، نہ کسی نے بدعت کہا، نہ کسی نے کفر کا فتویٰ لگایا، حالانکہ جنازے میں کچھ بھی نہیں تھا. توجہ ہے نا، ہم اپنے امام کا بھی تابوت اٹھائیں تو بدعت ہے، تو کفر ہے، حالانکہ ہمارے امام کے تابوت کی نسبت بھی معصوم سے ہوتی ہے. تابوت پاک بھی ہوتا ہے، تابوت میں قرآن بھی ہوتا ہے. اگر چوم بھی لے تو قرآن ہی چوما جا رہا ہے. تو ہے نا، صلوات بھیجے نا محمد و آل محمد پر. لیکن آپ دیکھتے چلے جائیں تجزیوں سے عزیزان محترم، یہ وہ منزل فکر ہے. کسی نے اس منزل پر نہ غور کیا نہ فکر کیا. آپ جو چاہے کریں وہ عبادت ہے، وہ بدعت نہیں ہے. ہم جو کریں وہ بدعت ہے. جہاں پیمانہ یہ ہو، اب جنازے میں لوگ شریک نہیں ہوئے، پھر فیصلہ ہو گیا کون کس کے مذہب پر تھا. پھر اور آگے بڑھ جائیے جانے محترم، غدیر سے یہ کریکٹر ہے. دس از دا ہسٹری، اور تاریخ بیان کرنا کوئی جرم نہیں ہے. مسموم کیا جا رہا ہے نوجوان ذہنوں کو، اس لیے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم تاریخ سے آگاہ کریں. چاروں طرف سے حملے ہو رہے ہیں، داخلی بھی خارجی بھی. یہ ہماری ذمہ داری ہے دوستو. یہ ہم داد لینے کے لیے نہیں کر رہے، یہ واہ واہ کرانے کے لیے. یہ ہماری مذہبی اور شرعی ذمہ داری ہے. بتائیں دوسرا مرحلہ دیکھیں. بہت توجہ دوستو، آپ نے غور نہیں کیا، چونکہ جنازے میں شرکت نہیں کی نا، وہیں سے تو یہ تصور چلا ہے. مولانا بیٹھے ہیں، مجھے نہیں پتا، میں جملہ کہہ رہا ہوں دوستو. یہ تصور ہی وہاں سے چلا ہے. لوگوں نے جنازے میں شرکت نہیں کی. علی نے جنازہ پڑھنے نہیں دیا، بعد میں پڑھنے نہیں دیا علی نے. 3 دن کے بعد آئے نا لوگ، 3 دن کے بعد آئے نا لوگ. قبر پر کھڑے ہو گئے علی ایک لکڑی ہاتھ میں لے کر. جب لوگوں نے کہا کہ قبر کھودو ہم جنازہ پڑھیں گے، تو علی نے کہا کہ تمہیں پتہ نہیں کہ آج میرے دوست پر
سیاہ ابا نہیں ہے، پیلی ابا ہے۔ تمہیں رسول کی حدیث یاد نہیں ہے کہ پیغمبر نے کہا تھا کہ اے میری امت والو ڈرنا اس وقت علی سے جب علی پیلا لباس پہنا ہوا ہو، مٹی کے گھوڑے پر سوار ہو اور ہاتھ میں لکڑی کا چابک ہو۔ اس وقت میرے مقابلے پر رہا نا، کسی سمجھدار کی سمجھ میں آ گیا، ڈر گئے، کہا چلو بھائی قبر نہیں کھودتے، غائبانہ نماز جنازہ پڑھ لیں۔ اب یہ وہاں سے غائبانہ نماز جنازہ چلی ہے صاحب، جنازہ سامنے نہیں ہے، جنازہ سامنے ہی ہے، نماز ہو رہی ہے۔ یہ نماز غائبانہ کا تصور ہی وہاں سے آیا ہے۔ جنہیں جنازہ نہیں ملا تھا وہ غائبانہ نمازیں پڑھتے آ رہے ہیں۔ تو دوستو یہ تو عذاب ہونا تھا پھر، جنہوں نے رسول کی نماز جنازہ غائبانہ پڑھی ہے، تو پھر اب سب کی نماز جنازہ غائبانہ ہی ہوگی۔ کمال ہے، آپ کے بھی ایمان کا پتہ نہیں چلتا۔ غیب پر یقین کرو تو اتنا یقین کرو کہ جنازہ سامنے نہیں ہے پھر بھی نماز ہو رہی ہے، اور غیب کا انکار کرو تو ایسا انکار کرو کہ محمد کے آخری بیٹے امام کی غیبت پر ایمان نہیں لاتے۔ توجہ فرما رہے ہیں نا آپ؟ یہ عجیب ہے، یہ پورا کردار دوستو 5 یا 7 منٹ میں یہ سارے مرحلے میں طے کر کے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ یہ مرحلہ بھی طے ہو گیا، یہ مسئلہ بھی طے ہو گیا۔ اب غدیر سے لے کر کربلا تک مسلمان کا کردار دیکھتے جائیں جان محترم۔ جب یہ مرحلہ طے ہو رہا تھا، اب میں آپ کی پوری توجہ اس جملے پر چاہتا ہوں۔ دوستو ادھر پیغمبر اسلام نے رحلت فرمائی، ادھر سارا عالم اسلام چلا گیا نظام مصطفیٰ قائم کرنے کے لیے، کسی کمرے میں جنازے کو چھوڑ کر، سرکار رسالت مآب کی میت کو چھوڑ کر سب نظام مصطفیٰ قائم کرنے چلے گئے۔ لیکن جو مصطفیٰ کا وارث تھا وہ اس نے میت نہیں چھوڑی، اس نے جنازہ نہیں چھوڑا۔ آپ توجہ فرما رہے ہیں آپ اس جملے پر؟ وہاں بیٹھ کر مقدمہ ہو رہا ہے، مہاجر اور انصار کا جھگڑا ہو رہا ہے، مسائل طے ہو رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم زیادہ حقدار ہیں، یہ کہتے ہیں ہم زیادہ حقدار ہیں۔ توجہ ہے نا عزیزان محترم؟ فوری طور پر اصل میں کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنانی تھی نا، نگراں حکومت قائم کرنے، یہ نگراں حکومت بنی تھی وہاں۔ سب بڑی نگرانی کی ضرورت تھی، اسلام خطرے میں تھا نا۔ اب آپ غور فرما لیں اس جملے پر، اسلام تھا خطرے میں، وہاں یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ بن رہی تھی، اور ادھر وارث نبوت جنازہ پیغمبر کی حفاظت فرما رہا تھا۔ اب اس جملے پر آپ کی توجہ میرے نوجوان دوستوں چاہوں گا، حفاظت فرما رہا تھا۔ اور عزیزان محترم میں قربان جاؤں بصیرت علی کے، اور مسلمانوں تمہیں شکر کے سجدے کرنے چاہیے علی کے آستانے پر۔ آپ اب غدیر سے کربلا تک مسلمان کا کردار دیکھیں، جسے یہ لوگ مسلمان سمجھتے ہیں۔ ادھر مقدمہ ہو رہا تھا، ادھر فیصلہ ہو رہا تھا حکومت کا، ادھر ابو سفیان آیا علی کے پاس۔ سب نے لکھا، ابن خلدون سے لے کر مولانا مودودی خلافت ملوکیت میں صاف جملہ لکھا ہے، اس میں کوئی اختلاف کی بات نہیں ہے۔ آیا، آ کر کہتا مسلمان کا کردار دیکھیں اب آپ، اور مسلمان کے کردار کے مقابلے میں بصیرت معصوم دیکھیں آپ۔ یہاں سے مسلمان کا کردار شروع ہوا ہے۔ آیا، آ کر علی کی خدمت میں کہتا یا علی آپ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، حکومت غلاموں میں جا رہی ہے، بڑے قبیلے تو صرف ہم ہیں، یہ تو غلام قبیلے ہیں جو اس وقت نگران حکومت کو سنبھال رہے ہیں۔ اچھا، حکومت جب بھی نگرانوں میں جاتی ہے غلاموں ہی میں جاتی ہے؟ کمال ہے صاحب، اچھا غلام حکمران بن جائیں تو پھر سبحان اللہ ہی ہوتا ہے صاحب۔ اور یہاں بھی، ہمارے یہاں بھی ایسا اتفاق ہوا، صدر مملکت غلام، وزیر اعظم غلام، بجلی اور پانی کا وزیر غلام، پنجاب کا وزیر اعلیٰ غلام، 4 غلام 1 جام۔ گردش میں آپ توجہ فرمائیں دوست، دونوں آپ بلند کر کے مولا آپ کو سلامت رکھے عزیزان محترم۔ یہ عجیب فلسفہ ہے، آپ اس پر ذرا سا غور کرتے چلے جائیں۔ ابو سفیان نے آ کر کہا علی آپ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، حکومت غلاموں میں جا رہی ہے، ظاہر ہے کہ اعلیٰ ترین حسب نسب رکھنے والے خاندان تو صرف ہم ہیں، یا بنی امیہ ہیں یا بنی ہاشم ہیں، آپ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ باہر نکلیے، خلافت آپ کا حق ہے۔ آپ نے دیکھا سیاست کی ریشہ دوانیاں، آپ باہر نکلیے، آپ گھر سے باہر نکلیے۔ اور ابو سفیان کا بھی میں بیک گراؤنڈ بتاؤں گا ایک جملے میں، مگر ذرا سا پہلے یہ جملہ سن لیجئے۔ آپ باہر نکلیے اور لشکر اور عسکر اور فوجوں کی فکر نہ کیجئے، میں مدینے کی گلیوں کو پیادوں اور سواروں سے بھر دوں گا، آپ صرف باہر نکلیے، پھر کون ٹکے گا آپ کے مقابلے میں جب آپ تلوار لے کر آ جائیں گے؟ یہ تو کبھی کافروں کے مقابلے میں نہیں رکے، تو آپ کے مقابلے میں کہاں رکیں گے؟
توجہ ہے نا عزیزان محترم؟ آپ آئیے تو صحیح، مولا آپ ایک مرتبہ آئیے، آپ حکومت سنبھالیے، میں آپ کی ساری معاونت مدد کرنے کے لیے تیار ہوں، میں قربان ہو جاؤں ابو طالب کے بیٹے کی سیاسی بصیرت کے۔ میں نے سوچ سمجھ کر جملہ استعمال کیا ہے۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں نا کہ علی میں سیاسی بصیرت نہیں تھی، اور میں ساری دنیا کی سیاستیں قربان کر دوں علی کے اس ایک جملے پر، علی کی سیاسی بصیرت دیکھو۔ میرے مولا فوراً مسکرا کر ابو سفیان کی طرف دیکھ کر ایک تاریخ جملہ کہہ کر قیامت تک کے مسلمانوں کو اتنے بڑے فتنہ ابو سفیانیت سے نجات دلاتے ہوئے کہتے ہیں، ابو سفیان تو کب سے مسلمان ہو گیا؟ یا علی یا علی، اللہ 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 اللہ، آپ اندازہ فرمائیے نا، ابو سفیان تو کب سے اسلام کا ہمدرد ہو گیا؟ تو کب سے مسلمانوں کا ہمدرد ہو گیا؟ منزل اول پر ہی اس فتنے کو علی نے روک دیا۔ اے ملت مسلمہ کے سیرت نگارو، اے مرتبوں اور عہدوں کے تعین کرنے والوں، سلام کرو ابو طالب کے بیٹے کی بصیرت کو کہ جو اگر منزل اول پر رسول کے جنازے پر پیش کی جانے والی اس شرپسند تجویز ابو سفیان کو منظور کر کے تلوار لے کر میدان میں آ جاتا تو نہ تمہاری خلافت رہتی، نہ راشدہ رہتی، نہ سینت رہتی، نہ سنت رہتی۔ یہ آج بھی اگر خلافت راشدہ کا تسلسل ہے تو علی کی بصیرت کا صدقہ ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ اور محمد و آل محمد صلوات۔ دوستو جہاں سے مجھے یہ جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ مسلمان کا کردار غدیر سے رہا کیا ہے کربلا تک، اور کیوں یہ کردار غدیر سے بگڑا، اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ صرف یہ ہے، پوری توجہ عزیزان محترم، وجہ صرف یہ ہے کہ جیسے ہی مکہ فتح ہوا نا، میں تاریخ کا ایک جس نکال کے آپ کی خدمت میں دے رہا ہوں دوستو، تفصیل کا وقت نہیں ہے لیکن اس جملے پر آپ توجہ فرما لیں، پورے مسلمان کا کریکٹر سمجھ میں آ جائے گا۔ جیسے فتح مکہ ہوا، ویسے تاریخ میں متفقہ جملہ ہے، ابو سفیان جناب عباس ابن عبد المطلب کے پاس آیا۔ اب سمجھنا آپ کا کام ہے، اس جملے کو اس میں کوئی خطابت نہیں میں ڈال سکتا، لیکن پورا کریکٹر مسلمان کا سامنے آتا ہے۔ فوراً ہی آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ عباس ابن عبد المطلب، آج تو تمہارے بیٹے بھتیجے محمد کی حکومت بڑی مضبوط ہو گئی۔ میں نے کہا نا کہ یہ جملہ سمجھنے کا ہے، آج تو تمہارے بھتیجے کی حکومت بھی بڑی مضبوط ہو گئی۔ عباس ابن عبد المطلب نے زانوں پر ہاتھ مار کے ابو سفیان کے کہا، بدبخت آج بھی حکومت کا اعتراف کر رہا ہے، نبوت کا نہیں۔ توجہ 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 عزیزان محترم، صلوات بھیجے محمد، پورا کردار سامنے آیا۔ آج بھی حکومت کا اعتراف کر رہا ہے، نبوت کا اعتراف آج بھی نہیں کیا۔ تو یہ جس ابو سفیان سے آپ نے مسلمان کی تاریخ لینا شروع کی ہے، مسلمان بھائیوں، اس نے محمد عربی کی نبوت کا کلمہ نہیں پڑھا، اس نے حکومت کا کلمہ پڑھا ہے۔ وہ حکومت کے سامنے اس نے زانو ادب طے کیا ہے، تو ظاہر ہے کہ جس کے باپ نے حکومت کا کلمہ پڑھا ہو تو اس کا بیٹا بھی تو حکومت کی بات کرے گا نا، اسلام کی بات تو نہیں کرے گا۔ اس کا بیٹا، اس بیٹے کا بیٹا بھی حکومت کی بات کرے گا، اسلام کی بات تو نہیں کرے گا۔ اس کی نسل بھی حکومت کی بات کرے گی، اس لیے کہ بنی امیہ نے تو حکومت ہی حکومت دیکھی ہے، اسلام دیکھا کہاں ہے۔ اور آپ کا عالم یہ ہے، آپ کا عالم اور آپ کی بدبختی کا عالم یہ ہے کہ جس ابو سفیان نے اس پورے مسلمان کیریکٹر کو اسپائل کر دیا ہے اور پوری تاریخ اسلام کو بدنام اور مکروہ کر دیا ہے عالم انسانیت میں۔ آپ قصیدے پڑھتے ہیں اس کے اور اس کے بیٹے کے، اور جس کے دم قدم سے اور جس کے خون کی شرافت سے اسلام کی تاریخ کا ورق تابندہ ہے، اس ابو طالب کو آپ کافر کہتے ہیں۔ ہمیں پتا ہے کیوں کافر کہتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ آپ ابو طالب کو کیوں کافر کہتے ہیں۔ میرے دوست کا بڑا تاریخی شعر ہے، خدا کے لیے سمجھ لینا، ہم جانتے ہیں کہ ابو طالب کا جرم کیا ہے، آپ کیوں کہتے ہیں ابو طالب کو کافر۔ عزیزان محترم، ابو سفیان کو مسلمان کیوں کہتے ہیں، ہمیں پتا ہے۔ ابو طالب کو کافر کیوں کہتے ہیں، ہمیں معلوم ہے۔ ابو طالب کو کافر صرف اس لیے کہا جاتا ہے کہ ابو طالب کے خون نے ابو سفیان کے گھناونے منصوبوں کو ہر دور میں خاک میں ملایا ہے، اس کا مقصد پورا نہیں ہونے دیا۔ وجہ
وجہ صرف یہ ہے، 1 گھنٹے کی تقریر میں اتنی پیغام نہیں دے سکتا جتنا ایک شعر میں دے رہا ہوں دوستو، وقت بچانے کے لیے، مگر خدا کے لیے سمجھ لینا کہ وہ تو یہ کہیے، ساری تقریر مکمل ہے اس شعر پر، اس کے بعد اگر کچھ نہ بھی کہوں تو بات مکمل ہے، لیکن میں ایک نوجوان کی، ایک بزرگ کی، ایک دوست کی توجہ چاہوں گا دوستو۔ پوری تاریخ ایک شعر میں ہے، وجہ کیا ہے؟ وہ تو یہ کہیے کہ آڑے ہے ابو طالب کا خون۔ یہ انجمن سپاہی صحابہ والے جو کافر 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 کے نعرے لگا رہے ہیں نا، اس کا ایک رد عمل ہے، اس کی وجہ ہے۔ یہ سپاہی صحابہ والے جو ہمیں کافر کافر کہہ رہے ہیں نا، اس کی ایک وجہ ہے، اور وہ وجہ اس مصرے میں بتا رہا ہوں، سمجھنا آپ کا کام ہے۔ نعرہ میں تاریخی لوں گا انچولی کے طرف دیوار سے، وہ تو یہ کہیے۔ مجھے 1 گھنٹہ بھی گزر گیا اگر اس مصرے کو سمجھانے میں، تو میں کوئی تامل نہیں کروں گا دوستو، اس لیے کہ یہ پوری سال کی محنت کا کمال ہے، پوری تاریخ ایک شعر میں ہے۔ وہ تو یہ کہیے دوستو، آپ سب کی توجہ، وہ تو یہ کہیے، انجمن سپاہی صحابہ کے مطالبات ذہن میں رہیں، پھر مصرع سنیں۔ وہ تو یہ جماعت اسلامی کے مطالبات ذہن میں رہیں، پھر سنیں۔ سمیع الحق کا شریعت بل ذہن میں رہے، پھر سنیں۔ دشمنوں کے عزائم ذہن میں رہیں، پھر سنیں، پھر سنیں۔ یہ ساری باتیں ذہن میں رہیں، پھر شعر سنیں۔ وجہ کیا ہے؟ وہ تو یہ کہیے کہ آڑے ہے ابو طالب کا خون، ورنہ یہ سفیان کو چنتے نبوت کے لیے۔ جو ہے جان محترم، دیکھیں وہ تو یہ کہیے کہ آڑے ہے ابو طالب کا خون، ورنہ یہ سفیان کو چنتے نبوت کے لیے۔ اور یاد رکھو تمہارے عزائم ہر دور میں خاک میں ملاتے جائیں گے، اس لیے کہ ابو طالب کی نسل تمہاری طرح دم بریدہ نہیں ہوئی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضور صاحب دیکھیں زئی صاحب، ابو سفیان کی نسل کی طرح ابو طالب کی نسل دم بریدہ نہیں ہوئی ہے۔ انا شانیہ کا ولبتر ابو طالب کی اولاد کے لیے نہیں ہے، ابو سفیان کی اولاد کے لیے ہے۔ ہم ختم نہیں ہوں گے، کافر کافر کہنے والے ختم ہو جائیں گے، دروں اور دیواروں پر کافر کافر لکھنے۔ میرے نوجوان دوستو، تقریر آخری مرحلے میں ہے، مسلمان کا پورا کریکٹر میں بیان کر چکا ہوں، جملے پر توجہ رکھیں۔ کربلا اسی کا پس منظر ہے، اسی کو آپ ذہن میں رکھیں۔ وہ تو یہ کہیے کہ آڑے ہے ابو طالب کا خون، ورنہ یہ سفیان کو چنتے نبوت کے لیے۔ کافر کافر کہنے سے ہم کبھی نہیں گھبراتے، اور میرے نوجوان دوستو آپ کو بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ آپ کی عزت کوئی ابو طالب کی عزت سے زیادہ تو نہیں ہے۔ کیا سن رہے ہیں آپ اذان محترم؟ آپ مشتعل کیوں ہوتے ہیں؟ آپ اشتعال میں کیوں آتے ہیں؟ صاحب ہمیں کافر کافر کہہ دیا، کیوں؟ ہماری عزت کوئی ابو طالب کی عزت سے زیادہ ہے؟ ابو طالب کی عزت سے زیادہ نہیں ہے۔ ہمیں کافر کافر کہنے والے البتہ اپنے شجرہ نسب کا اعلان کر رہے ہیں کہ یہ انہی کی اولادیں ہیں جنہوں نے ابو طالب کو کافر کہا تھا۔ توجہ ہے نا؟ ہمیں تو گھبرانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، نہ پریشان ہونے کی ضرورت ہے۔ آؤ آخری مجلس ختم کر دیں یہ دعا کر کے، پروردگار ہم اس بحث میں نہیں پڑھتے کہ کون مسلمان ہے کون کافر ہے، میرے مالک میں تو قسم کھا کر، اس علم کی قسم کھا کر تیری بارگاہ میں آخری دعا کر رہا ہوں، میرے مالک ہمیں اس سے بحث نہیں ہے۔ پروردگار جیسا ابو طالب کافر تھا ویسا کافر ہمیں بنا دے، جیسا ابو سفیان مسلمان تھا ویسا مسلمان انہیں بنا دے۔ کیا سن رہے ہو دوستو؟ دونوں ہاتھ بلند کر کے آخری آدمی تک نعرہ
قوت و توانائی سے 8 ربیع الاول کا آج کا آخری اور تاریخی نعرہ. مولا آپ کو سلامت رکھے. ہم تو اس بحث میں پڑھتے نہیں. پالنے والے جیسا ابو طالب کافر تھا, الحمدللہ ہمیں ایسا کافر بنا دے. اور جیسا ابو سفیان اور اس کا بیٹا اور اس کا بیٹا مسلمان تھا نا, ایسا مسلمان انہیں بنا دے. اور پالنے والے ہمیں یہ بھی نہیں پتا جنت کیا ہے جہنم کیا ہے. جہاں ابو طالب جائے وہاں ہمیں بھیج دے, جہاں ابو سفیان جائے وہاں انہیں بھیج دے. کیا سنا ہے آپ؟ اور یقین کے ساتھ زندہ رہو نا دوستو. پیمانہ کیا ہے؟ بڑی سیدھی سی بات ہے. وہ تو یہ کہ آئے ہے ابو طالب کا خون, ورنہ یہ سفیان کو چنتے نبوت کے لیے, سفیان کو چنتے. یہ ہے کردار غدیر سے کربلا تک. ابو سفیان نے محمد کی حکومت کا اقرار کیا تھا, اس لیے ابو سفیان کے بیٹے نے حکومت پر جنگ کی علی سے. بھائی غور کرتے, میں پوری تاریخ, میرے پاس وقت نہیں رہا, معذرت چاہتا ہوں, آپ اس جملے پر توجہ فرما لیں. ابو سفیان کے بیٹے نے حکومت پر جنگ کی ہے علی سے, اور اس کے بیٹے نے حکومت پر جنگ کی ہے حسن سے, اس کے بیٹے نے حکومت پر جنگ کی ہے حسین سے. مگر ہر جگہ ابو طالب کا خون آڑے آ گیا. ہم برچھی کھائیں گے, ہم کھائیں گے برچھی, ہم کھائیں گے تیر. رونے آئے ہو؟ ہم کھائیں گے برچھی, ہم کھائیں گے تیر. ابو طالب برچھی کھا رہا ہے علی اکبر کی صورت میں, ابو طالب برچھی کھا رہا ہے علی اکبر کی صورت میں, ابو طالب تیر کھا رہا ہے علی اصغر کی صورت میں. ہاں, ابو طالب 500 گھوڑوں کی ٹاپوں سے لاشا پامال کرا رہا ہے قاسم کی صورت میں. کہہ دینا آسان ہے, ایک ساتھ 500 گھوڑے کسی جسم پہ دوڑ جائیں, عزادارو اس کی لاش کے ٹکڑوں کا عالم کیا ہوا ہوگا. حسین تیرے صبر کو سلام. جبھی تو قاسم کی لاش کے ٹکڑوں کا اتنے ٹکڑے تھے قاسم کی لاش کے کہ پہلی مرتبہ حسین زمین پر بیٹھ گئے اور ہتھیلیاں ٹیک کر پہلی مرتبہ کہا, میرے اللہ میں غریب ہو گیا. میرے اللہ میں غریب ہو گیا. ابو طالب لاشا پامال کرا رہا ہے, ابو طالب تیر کھا رہا ہے, ابو طالب تلواریں کھا رہا ہے, ابو طالب. عزادارو ایک جملے پر اگر آپ توجہ فرما لیں تو یہ مسلمان کا کردار ہے جو غدیر سے کربلا تک پہنچا. عزادارو یہ مسلمان کا کردار ہے. تم نے کسی غریب سے غریب کا جنازہ بھی نہیں دیکھا ہوگا جو بغیر دفن ہوئے گھر میں واپس آ گیا ہو, اور گھر میں بھی اس حالت میں واپس آیا ہو کہ جب حسین حسن کے جنازے کو واپس لائے ہیں تو زینب نے سینے پہ ہاتھ مار کے کہا تھا, بھیا میں نے تو اپنے بھائی کو سفید کفن پہنایا تھا. یہ مسلمان کا کردار ہے. جزاک اللہ. آج تو رونے آئے ہیں نا, 5-7 منٹ کی زحمت دے رہا ہوں دوستو. بھیا میں نے تو اپنے بھائی کو سفید کفن پہنایا تھا. یہ مسلمان کا کردار ہے. عزادارو اگر جملہ سن سکو تو یہ جملہ سن لو. اور کربلا میں تو مسلمان کا کردار ابھر کر سامنے آیا ہے, مسلمان کا کردار ابھر کر سامنے آیا ہے. عزادارو مجھے نہیں پتا, علامہ حافظ کفایت حسین صاحب قبلہ کا جملہ پڑھ رہا ہوں دوستو. بڑا عجیب جملہ ہے, اگر سمجھ گئے تو بہت روگے. جملہ ایک ہی ہے, کہا حسن اور حسین کے جنازے میں بس اتنا فرق ہے, حسن کے جنازے میں تیر تھے, حسین کا جنازہ تیروں پر تھا. کیا سن رہے ہو عزادارو؟ جزاک اللہ, جزاک اللہ. حسن کے جنازے میں تیر تھے, حسین کا جنازہ تیروں پر تھا. حسین کا جنازہ تیروں پر معلق ہو گیا تھا. ارے تیروں کے آسمان سے حسین نے جب زمین کی طرف جھک کر دیکھا تو حسین کی اجڑی ہوئی ماں اپنی گود پھیلائے زمین کربلا میں بیٹھی کہہ رہی تھی, آجا حسین آجا, میں نے تیرا مقتل اپنے بالوں سے صاف کر دی. جزاک اللہ, جزاک. آپ پرسا دے رہے ہو, مولا تمہیں سلامت رکھے. آخری ماتم ہے عزادارو,
آخری مجلس ہے عزادارو، 2 مہینے 8 دن اپنے مولا کو پرسا دیا، آج آپ کا مہمان رخصت ہو رہا ہے نا۔ عزادارو دنیا کا اصول ہے، اگر کوئی پیارا مہمان رخصت ہو تو اسے آنسوؤں سے رخصت کیا جاتا ہے۔ عزادارو الوداع کہو اپنے مولا کو۔ تمہارا مولا تم سے رخصت ہو کر جا رہا ہے، تمہارے مولا تم سے آج کی مجلس میں کہہ رہے ہیں ہمارے شیعو تم سلامت رہو، ہم جا رہے ہیں۔ اے ہمارے عزادارو تمہارے کرامات، مولا مجھے طاقت دے دینا، مجھے بہت مسائل پڑھنے۔ اے ہمارے عزادارو تمہارے گھر سلامت رہے، ہم جا رہے ہیں۔ اے ہماری کنیزوں، تم نے 2 مہینے 8 دن ہماری زینب کا ساتھ دیا، اللہ تمہارے برقع سلامت رکھے۔ ہماری زینب کا پردہ واپس نہیں آیا، ہماری زینب کی چادر واپس نہیں آئی، تم سلامت رہو۔ عزادارو فاطمہ کا لال تمہیں دعائیں دے کر جا رہا ہے، طے کر لی منزلیں کربلا کی، طے کر لیا امتحان کوفے کا، پہنچ گئی زینب زندان شام میں، رہا ہو گئی شام کے قید خانے سے، رہائی کے وقت آخری تقریر کی۔ میری ماں بہنوں جملہ سنو، شام کی عورتوں کو زینب نے بلا کر کہا شام کی رہنے والی عورتوں اللہ تمہاری گودیں آباد رکھے۔ پتہ نہیں آپ کیسے برداشت کریں گے جملہ۔ زینب کا حوصلہ ہے یہ دعا دینا، شام کی رہنے والی عورتوں اللہ تمہارے بچوں کو سلامت رکھے۔ کبھی ہماری گودیں بھی آباد تھی جب ہم مدینے سے آئے تھے، مگر دیکھ لو جب تمہارے شہر سے اجڑ کر جا رہے ہیں، ہر ماں اجڑی ہے، ہر گود خالی ہے، مگر ہم آل رسول ہیں، ہم کسی کو بد دعا نہیں دیتے۔ بس تم سے زینب کی اتنی گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو پیار کرنے سے شام کے وقت اگر تمہیں تھوڑا سا وقت مل جایا کرے تو کبھی کبھی اس اندھیرے قید خانے میں بنی ہوئی ایک چھوٹی سی قبر پر ایک چراغ جلا دیا کرنا، اسے کی کیا پرسہ دے رہے ہو عزادار۔ ہماری سکینہ اندھیرے میں سونے کی عادی نہیں ہے، ایک چراغ جلا دیا کرنا۔ قافلہ روانہ ہو گیا کربلا میں، زینب کا کو قیامت کا جملہ آ رہا ہے دوستو جو میں سال میں 1 مرتبہ اس مجلس میں پڑھتا ہوں۔ زینب کا قافلہ کربلا کی طرف چلا، کربلا کی طرف چلا، وارد کربلا ہوا۔ زینب آج اونٹوں پر ہے، ام کلثوم آج اونٹوں پر ہے، آج سیدانیوں کے محمل بھی ہے، ہماری بھی ہے، قید سے چھٹ کر بہن آ رہی ہے 1 برس کے بعد بھائی کا چہلم کرنے۔ عزادارو اگر حوصلہ کر لو تو جملہ سن لینا، بہن آ رہی ہے 1 برس کے بعد بھائی کا چہلم کرنے۔ زینب کا قافلہ عزادارو جب دریائے فرات کے قریب سے گزرا نا، اس وقت دریائے فرات پر قبر حسین اور قبر ابو الفضل عباس کی مجاوری جابر ابن عبداللہ انصاری کر رہے تھے۔ جابر رسول کے برگزیدہ صحابی ہیں، نابینا ہیں، آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا۔ بڑے سکون سے پڑھوں گا تاکہ جملہ برداشت کر سکو۔ آنکھوں سے جابر کو نظر نہیں آتا، اونٹوں کے گلے میں پڑے ہوئے گھنٹیوں کی آوازیں آئیں تو سمجھ گئے کوئی قافلہ آ رہا ہے دریائے فرات کی طرف۔ فوراً عباس کی قبر سے اٹھ کر اس اونٹوں کی آواز کی طرف چلے، قریب جا کر کہتے قافلے والوں ادب کرو، احترام کرو، اونٹوں سے نیچے اتر آؤ، تمہیں پتہ نہیں یہ عباس کی جاگیر ہے، تو جدا کر لاؤ۔ مولا تمہیں سلام کرو باتوں والا دارو آپ۔ اچھا جی یہ جملہ سن نہیں سکیں گے، کیا پرسہ دے رہے ہو؟ جملہ میں روک رہا ہوں مصاحب اس لیے کہ تم برداشت نہیں کر سکو گے۔
जाबिर कहते काफले वालों एहतराम में ऊंटों से नीचे उतर आओ, यहाँ ऊंटों पर बैठकर आना मना है, इसलिए कि ये अब्बास की जागीर है। अज़ादारों, ज़ैनब ने जो ये आवाज सुनी ना, आवाज देती है महमिल का पर्दा उठाकर, बेटा सज्जाद मेरा ऊंट बिठा दे और जाबिर से एक मर्तबा कहे, एक मर्तबा फिर बताए किसकी जागीर है, और मैं इस जागीरदार पे कुर्बान। जज़ाकल्लाह साहब, आओ गमे हुसैन का मोर्चा देखो, देखो गमे हुसैन का मोर्चा। सलामत रहो, सलामत रहो। बताओ मुझे कौन सी आंख में आंसू नहीं है? ज़ैनब कहती है सज्जाद मेरा ऊंट बिठा दो, मेरा ऊंट बिठा दे मेरे लाल। सज्जाद जाबिर से कहे एक मर्तबा और कह दे किसकी जागीर है। जाबिर ने फिर चिल्ला कर कहा, ए ऊंटों वालों, काफले वालों, ऊंटों से नीचे उतर आओ, पैदल चल के आओ, ये अब्बास की जागीर है। ज़ैनब ने या अली कह के महमिल से कदम रखा, पैदल चलती हुई एक जुमला कहा, ओ मेरे जागीरदार, मैं तेरी जागीर के कुर्बान। अब्बास अब मुझे न रोक, अब मुझे पैदल चलना आ गया। क्या सुन लिया तुमने अज़ादारों? अज़ादारों, दो चार जुमले, नहीं भाई हाथ ना जोड़ो, दो चार जुमले मजलिस खत्म कर रहा हूं, मौला तुम्हें सलामत रखे। अब्बास, अब्बास अब मुझे पैदल चलना आ गया। अब्बास करबला से शाम तक 9-9 मील पैदल चली हूँ। इधर ज़ैनब अब्बास की कब्र की तरफ पैदल बढ़ रही थी, उधर गाजी की कब्र में जलजला आ रहा था, आवाज आ रही थी, अरे जाबिर ये क्या कयामत कर दी, अरे मेरी मेरी शहजादी। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह मेरे भाई। अरे जाबिर, अरे जाबिर, हौसला, हौसला मेरे भाई। मौला मुझे इतनी ताकत दे दे, दो जुमले और पढ़ लूं। जाबिर, जाबिर ये क्या कयामत कर दी। जाबिर तुझे पता नहीं तूने किसे पैदल बुलाया है। जाबिर मौला की कब्र से लिपट के कहता, मौला नाबीना हूं, मुझे बता दो काली की बेटी ज़ैनब है। जाबिर ने अपना मुंह पीट लिया, अपना मुंह पीट कर। हाथ ना जोड़ो, मौला तुम्हें सलामत रखे। जाबिर ने अपना मुंह पीट लिया, मुंह पीट लिया, काफिले की तरफ नाबीना आंखों पर भी हाथ रख के चला। सुन लिया जुमला, अंधा है जाबिर, नाबीना आंखों पर भी, ज़ैनब का नाम सुन लिया ना, आंखें अंधी है फिर भी हाथ रख के चला। हाथ रख के कहता अस्सलाम वालेकुम या अहल बैत। सैयद सज्जाद मुझे माफ कर देना मौला, मैं नाबीना, मौला मैंने पहचाना नहीं, 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 मैं दो चार जुमले मुझे कहने दो दोस्तों। मौला मुझे मैंने पहचाना नहीं। सैयद सज्जाद रोकर कहते चचा जाबिर तुमसे क्या गिला करें, तुम तो नाबीना हो, हमें तो आंखें रखने वालों ने भी नहीं पहचाना, हमें तो 1400 मील के इलाके में सबने पत्थर मारे। किया ज़ैनब ने चेलूम, रुकी करबला में, रवाना हो गई मदीने के लिए। बस आखिरी जुमला, बशीर आगे आगे शाले अज़ा गले में डाले हुए गया, ज़ैनब का काफिला पीछे पीछे। अल्लामा रशीद तुराबी कहते हैं रोज़े रसूल नजर पड़ा, हर बीबी ऊंट से उतरी। लो देखो मौजा देखो भाई फिर गमे हुसैन का। अगर अंचोली के दरो दीवार ना रोएं, सादात कॉलोनी के दरो दीवार ना रोएं, आज ज़ैनब पर हर बीबी उम्मे लैला ऊंट से रोज़े रसूल के सामने उतरी, उम्मे रबाब ऊंट से अदब से उतर गई, उम्मे
कुलसूम ऊंट से उतरी, उम्मे फरवा ऊंट से उतरी, फिजा ऊंट से उतरी। मैं मर जाता मैं ये जुमला न कहता। अल्लामा साहब फरमाया करते थे, हर बीबी रोज़े रसूल देखकर ऊंट से उतरी, ज़ैनब ऊंट से गिरी। तुमने सुन लिया जुमला दादा। दादारो जुमला सुनो, जुमला सुनो, एक नया जुमला दे रहा हूं। ज़ैनब ऊंट से गिरी, जैसे ही सैयद सज्जाद दौड़े ज़ैनब को उठाना चाहा, अली की बेटी से उठा नहीं गया। जब अली की बेटी से उठा नहीं गया ना, तो कोहनियों के बल चलती हुई नाना के रोजे की तरफ बढ़ी, चौखट चूम के कहती है, नाना बहुत खड़ी रही। क्या सुन रहे हो दादारो? देखो कयामत, देखो कयामत। आखिरी दो तीन जुमले। नाना नाना बहुत खड़ी रही, नाना अब मेरी ताकत जवाब दे गई। रसूल की चौखट का सहारा लिया। ज़ैनब ने नाना की कब्र को देखा, देखकर एक जुमला कहा, नाना 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 ज़ैनब आ गई। अच्छा सुनोगे? नाना नाना ज़ैनब आ गई। दूसरा जुमला ज़ैनब कहती है, नाना अफसोस इस बात का है कि जिंदा आ गई। पता नहीं आप सुन सकेंगे ये जुमला या नहीं। नाना अफसोस इस बात का है कि जिंदा आ गई। अदादारो तीसरा जुमला ज़ैनब ने कहा है, मजालिम की इंतहा। इससे अंदाजा करे ना, ज़ैनब कहती है, नाना बस इतना समझ ले, पछताएगा वो जुल्म जो ज़ैनब पर नहीं हुआ। अरे बहुत बड़ा जुमला है जितना सोचोगे। लो आखिरी दो तीन जुमले कह रहा हूं दोस्तों, अभी मुझे उतारना नहीं, रोकना नहीं, मैं एक जुमला से आगे बढ़ूंगा इस साल। नाना नाना पछताएगा वो जुल्म जो मुझ पर नहीं हुआ। और उसके बाद ज़ैनब ने गौर से नाना की कब्र को देखा, कब्र को देखकर आहिस्ता से कहा, नाना नाना अगर तेरे पहलू में ये दो नामहरम न होते, अगर तेरे पहलू में ये दो नामहरम न होते, तो कमर खोल कर दिखाती कि करबला से शाम तक कितने ताजियाने। अदादारो जुमला सुनो, आखिरी जुमला, आखिरी जुमला। मौला तुम्हें सलामत रखे। नाना करबला से शाम तक कितने ताजियाने खाए हैं। नाना अपने बाजू तो नहीं दिखा सकती, ये कहकर कब्र रसूल पर आई, आकर बैठ गई। बैठकर एक जुमला कहा, नाना सफर पे जाते हैं तो वापसी में तोहफे लाते हैं, नाना तेरी उम्मत ने भी एक तोहफा दिया है। ये कहकर कपड़ों से गठरी निकाली, हुसैन का खून भरा कुर्ता, जज़ाकल्लाह, हुसैन का खून भरा कुर्ता जिसमें तीरों के सुराग थे, कब्र में बिछाया। नाना नाना सर एक जुमला, एक नाना मैं तेरे हुसैन का खून भरा कुर्ता ले आई। इधर ज़ैनब ने कुर्ता हुसैन का कब्र में रखा, उधर कब्र रसूल में ज़लज़ला आया, आवाज़ आई, उठा ले ज़ैनब, मेरी कब्र फट जाएगी। ज़ैनब कहती है, इन्ना लिल्लाह